اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے محبوب وہی ہے جس نے تم پر پاک کتاب اتاری، اس کی کچھ آیات ہیں محکم، صاف معانی رکھنے والی، ہیں وہ اصل کتاب کی ان پر بنیاد احکام شرعی کی، اور ہیں کچھ متشابہ ملتے ہوئے معانی رکھنے والی، تو وہ گمراہ و بد مذہب لوگ کجی ہے دلوں میں جن کے، ہیں وہ ان کے پیچھے پڑتے ملتے ہوئے معانی جن کے، چاہنے کو فتنہ اور ڈھونڈنے کو من مانے پہلو اس کے، اور صحیح پہلو تو اس کا صرف اللہ تعالی جانے، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہیں ہم ایمان لائے اس پہ، اترا یہ سارا قرآن ہمارے سچے رب کے ہاں سے، محکم ہو یا متشابہ حکمت نازل کرنے میں اس کے، اور نصیحت نہیں پکڑتے لیکن فہم و دانش والے۔ He it is who sent down upon you this book, O dear, with some verses which are basis of the book, categorical, with
clear-cut meanings, others figurative, allegorical. They who have perverted hearts follow those allegorical, seeking dissension and of their own an interpretation, and say, Wallah, no one knows its real interpretation. Those who are firm in knowledge, they say, in it we believe. This whole is from our Lord. This with truth He revealed. None except men of wisdom will accept admonition. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کی ایک آیات تو وہ ہیں جو محکم ہیں، ان کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں. جو لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ ان کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. اور دوسری متشابہ، یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو ہماری سمجھ سے اوپر ہیں، مثلا حروف مقطعات، جیسے اس سورت کے شروع میں بھی الف لام میم آیا، اور یا ایسی آیات جن کے ظاہری معنی سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، وجہ، چہرہ، اللہ کا چہرہ. اب ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں ہیں، اور ان کی حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ جسے وہ اس علم سے سرفراز فرمائے. تو محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام شرعیہ کی بنیاد انہی پر ہے، حلال حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا دو گروہوں کا ذکر کہ ایک گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے، یہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور متشابہ آیات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور ان کے ایسے معنی جو کہ صریح گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں ان پر زور دیتا ہے، ان کی بحث میں پڑا رہتا ہے، متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتا ہے. اور دوسرا گروہ سچے مومنوں کا گروہ ہے جو کہ ان آیات کے معانی کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سارے کا سارا قرآن، جس میں محکم آیات بھی شامل ہیں اور متشابہ آیات بھی شامل ہیں، یہ سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور متشابہ کی صحیح مراد ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے نازل فرمانے میں عین حکمت ہے. اللہ تعالی ہمیں انہی اہل ایمان میں رکھے جو محکم و متشابہ پر مشتمل سارے کے سارے قرآن پر یقین رکھتے ہیں، محکم کی پیروی کرتے ہیں، متشابہ کی غلط تعویلات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور صدق دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کا نازل فرمایا ہوا ہے، اور ہمارا کام صرف اور صرف آمنا وصدقنا کہہ دینا ہے. آمنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. اللہ پاک اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رمضان المبارک کی ان خصوصی گھڑیوں میں ہم پر اپنے کرم کی بارشیں فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین۔